کریں خالد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. روزے کے قریب آپ لوگ تشریف لائے, لیکن عمران صاحب کی پریس ٹاک جو تھی وہ تاخیر کا شکار ہوئی, کیونکہ جھوٹ بننے میں اور بولنے کے پلان کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. اگر بندہ سچ بات کر رہا ہو تو انسان کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن جب جھوٹ کی پلاننگ کرنی ہو اور ڈرامہ کرنا ہو تو اس میں کافی وقت لگتا ہے, جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی اور آپ کو زحمت کرنی پڑی. آپ سب نے دیکھا کہ آج عمران خان صاحب نے وہی بات جو بار بار جھوٹ بول کر, کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. ایک جھوٹا شخص, ایک منافق شخص, ایک وہ شخص جو فیلڈ ایڈمنسٹریٹر اور پرائم منسٹر تھا ابھی کچھ 10 دن پہلے, وہ آج کیا بات کر رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور سازش کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی, 3 باتیں خان صاحب کر رہے ہیں. ایک کہ میرے خلاف سازش ہوئی, امریکہ نے کی, اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی, میڈیا کو پیسے دے کر کی, اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا, اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب بات یہ ہے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا, ان کے ساتھ جھوٹ بولے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, عوام سے ان کی روٹی چھینی, ان کا روزگار چھینا, اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے. اور تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی, جس کو تمہارے اسپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی, کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی, تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے اسپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی, جو کہ وہ لے ہوئی. اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا, اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی, اور جس وقت تک تمہیں پتا تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں, اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی. اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے. لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تمہاری نالائکی, تمہاری نااہلی, تمہارے جھوٹ, تمہاری منافقت, تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے, اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے, 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان, اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کا دماغ معاف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے, اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی, مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فورن آفس, بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے, اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس وقت آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں, جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی, مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے اپنے اکے اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں. اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا, جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا, جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا, 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ اسپیکر بلایا ویمنس ڈے کے اوپر. کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا. اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے, آپ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا, جو مداخلت کر رہا تھا, جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا, ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا. او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی,
اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے. اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے, جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی, انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو, اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے. آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا, تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اس کے بعد, اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے. اور تیسری بات, الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کے جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے. اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے, جو آپ کے اوپر انکوائری کرے, آپ سے سوال پوچھے, آپ کی انویسٹیگیشن کرے, وہ استعفیٰ دے دے. جو اپوزیشن آپ سے بات کرے, آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں, ان کو گرفتار کریں, ان کی زبان بندی کریں. اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے, 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو, جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے, جو ثابت ہو گیا ہے. آپ نے اپنے ذاتی ملازمین, اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی. آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا. نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے, وہ ڈکلیئر نہیں کیا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف, آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے, اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر, یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے؟ یہ تماشے, یہ گنڈا گردی. اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے. اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے. 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں. آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے, اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے. آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں. 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی, اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا, یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا نا, اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے, تو جس وقت آپ حکومت میں تھے, جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے, کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئے الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں, آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. اس لیے یہ باتیں, یہ تماشے, یہ دھمکیاں, یہ جھوٹ, یہ منافقت, اس کو بند کریں. پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. توشہ خانہ کا چور, فورن فنڈنگ کا چور, پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن. اور دوسری بات, لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے, امریکہ سے سازش ہو رہی ہے, ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب, کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے, آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے. آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے, جو آئینی طریقہ ہے, اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے. تو یہ آج
जीत है मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए की कि वोट के ज़रिए पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे को आना और जाना चाहिए। और आप इतने बदकिस्मत शख्स हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई पार्लियामान में अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है तो उसका नाम इमरान ख़ान है, क्योंकि आवाम को पता है कि इमरान ख़ान एक झूठा शख्स है, एक चोर शख्स है, एक मुनाफिक शख्स है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के बैतुल माल में डाका डाला और यूँ कागज़ लहरा लहरा के ये बताते हैं कि मैंने 20% पे ख़रीदा था। हमें पता है आपने 20% पे ख़रीदा था। 20% पे इसलिए ख़रीदा था कि 20% पे 3 करोड़ देना पड़ता था और 50% के ऊपर 8 करोड़ देना पड़ता था, इसलिए 20% पे ख़रीदा था। ये सोचा आपने कि अगर मैं 20% पे ये अंगूठी, ये कफलिंग्स और ये घड़ी ख़रीद लूँगा तो जब मैं उसको 18 करोड़ की कारोबार के लिए बेचूँगा तो मुझे इतना मुनाफा होगा। ये है आपकी असलियत कि जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे, जो पाकिस्तान की आवाम की मईशत बेचे, जो IMF को, जो स्टेट बैंक को IMF के हवाले करे, जो पाकिस्तान की आवाम का अपने दस्तखत से आटा चीनी बेचे, जो रोज़गार बेचे, जो कश्मीर को बेचे, उसकी असलियत पाकिस्तान की आवाम जानती है। इधर आ रहे हो ना जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि मैं धरना देने आ रहा हूँ। धरना तो तुम्हारी किस्मत में देना। अगर आपने आवाम की, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना होता तो देने की नीयत होती तो धरने की कॉल ना देते। अगर पाकिस्तान की आवाम को तरक्की देने की नीयत होती तो धरने की ना कॉल देते, आज उस कुर्सी पर आप होते। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपके झूठों की वजह से। और एक और बात, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती क्योंकि सब लोग माँओं और बेटियों वाले होते हैं, लेकिन ये जो इस्लाम के ऊपर लेक्चर है ना, ये आप जैसे शख्स को ज़ेब नहीं देता। अपने गिरेबान में झांकें, जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही होती हैं। ना हमारे जो कायद है, ना उन्होंने हमें उस तरफ जाना सिखाया है, लेकिन अगर गलाजत दूसरों के बारे में बोलोगे तो वो गंद और कीचड़ आपके मुंह के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों के मुंह में भी ज़बानें हैं। और ये गुफ्तगू जो आज आप कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर और मैं IMF नहीं जाऊंगा, ये वही झूठ हैं जो आपने पाकिस्तान की आवाम से बोले हैं। और आज आपने 2 करोड़ लोगों को गरीब किया पिछले 4 साल में, 43,000 का मकरूज़ किया पाकिस्तान की आवाम को। उसके बाद आपने 60 लाख लोगों को बेरोज़गार किया, 550 अरब की चीनी चोरी की, 450 अरब का आटा चोरी किया, 650 अरब की पाकिस्तान के अवाम की दवाई चोरी की। जो पाकिस्तान की अवाम आज इंसुलिन और शुगर और कैंसर की दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीद नहीं सकते। कितने मरीज़ मर गए हैं क्योंकि उनके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं थे। आपने अवाम की दवाइयों पे डाका डाला, आपने कोविड फंड के ऊपर डाका डाला, जिसका जवाब आप नहीं देते उसी ढिठाई से जिससे कहते हो कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। जो तुम्हारी बात ना सुने, जो तुम्हारी धमकी में ना आए, जो तुम्हारी गुंडागर्दी में ना आए, उसको कहते हो इस्तीफ़ा दो। क्यों इस्तीफ़ा दो? अब आप मुस्तरद हो चुके हैं। अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान से फ़रार कब हासिल करेंगे। और इस तरह की जो धमकियाँ हैं, वो ये जो साजिशों वाली बातें, ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो कल एलानिया आया है, उसके बाद आपका साजिश का जो बयानिया है वो दफन हो चुका है। आओगे ना इधर इस्लामाबाद तो यहाँ आपसे पूछे जाएंगे सवाल कि तोशा खाना के पैसे किधर गए, घड़ियाँ किधर गईं। आपसे सवाल पूछा जाएगा जो आटे की समरी पे और चीनी की समरी पे दस्तखत किए थे, जिसकी वजह से गरीब माएँ बहनें 1 किलो चीनी के लिए अंगूठा लगाकर रमज़ान के महीने में खड़ी रही। ये सवाल पूछे जाएंगे, इसका जवाब लेकर आना। 70,000 अरब डॉलर जो है उसका जवाब लेकर आना फॉरेन फंडिंग के अंदर, कि वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो और ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात नहीं हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन में दर्ज है। और आज आपको पता है कि वो फैसला आपके ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है। इसलिए ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद करें। मुख्तसर बात इतनी है कि तुम नालायक थे, नालायक हो, झूठे थे, झूठे हो, मुनाफिक थे, मुनाफिक हो, नाअहल थे, नाअहल हो, नालायक थे, नालायक हो।
یہ ہے تمہارا اعمال نامہ جس کی وجہ سے تم پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. یہ سازش کی گردان جو ہے نا یہ تمہیں نہ زیب دیتی ہے اور نہ تم اس طرف جاؤ, کیونکہ تمام ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے, اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اس بات کو کل واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو یہ بات بتائی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو اس بات کا کسی طرح بھی یہ ڈاؤٹ میں بھی ڈالے کہ سازش ہوئی ہے. اور یہ جو چیزیں تم روز یہاں بیٹھ کے کرتے ہو اور جلسوں میں کرتے ہو پاکستان کی عوام جانتی ہے. ہاں اگر کانسرٹس دیکھنے مفت میں پاکستان کی عوام جا رہی ہے, کچھ لوگ خوش ہونے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ کے پیسوں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی میڈم اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہم لوگوں کو وہ معیشت سے متعلق ہے, اور مفتا اسماعیل اس وقت امریکہ میں ان کا رابطہ بھی ہوا ہے. کیا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ جو قانون سازی کی تھی وہ واپس لینے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام اسی میں ڈال دیں, میں پاکستان سے باہر نہیں جانے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ تو بھاگ گئے, اور جو واچ لسٹ ہے اور جو اسٹاپ لسٹ ہے اور جو ای سی ایل ہے وہ ایک ایسا شخص جو صرف اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتا تھا, وہ بھی بدبودار احتساب کے لیے استعمال کرتا تھا. اب اس وقت جو کرسی پر مسلط لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں, وہ نہ یہ اسٹاپ لسٹ, اور ایک اسٹاپ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بنتی تھی, ایک واچ لسٹ ایسٹ ریکوری یونٹ میں بنتی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں, اور ایک ای سی ایل کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس میں شہزاد اکبر صاحب کو ممبر بنایا گیا, کیونکہ اس کا کام تھا صرف یہ دیکھنا کہ جیل میں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. یہ اصل حقیقت ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اس کے بعد جو ای سی ایل پہ ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے, ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے جو پنجاب میں تانیاتی اور تقرریاں بھی پیسوں سے بانٹتے رہے, جو پنجاب میں ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے بھی کمیشن کھاتے رہے. کوئی پٹواری ہو جن کا نام فرا گجر ہے اور جن کو کہتے ہیں, اس کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا, کیونکہ وہ آپ کی فرنٹ مین کا عہدہ رکھتی تھی. جو فرنٹ مین ہوتے ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, جو فرنٹ پرسنز ہوتے ہیں ان کے پاس عہدے نہیں ہوتے, وہ رکھے ہوتے ہیں. جیسے وفاق میں ایک ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا آپ نے جن کا نام شہزاد اکبر ہے, اور پنجاب میں ایک خاتون رکھی ہوئی تھی جن کا نام فرا گجر ہے. سوری معذرت میں کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے گجر فیملی سے فون آیا تھا کل کہ ان خاتون کے ساتھ ہمارا نام نہ لیں. تو فرا صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں تھیں, جو آپ کی فرنٹ مین تھیں, ان کے پاس عہدہ ہونا ضروری نہیں تھا. ان سب کے نام ای سی ایل پہ آئیں گے. اور جو یہ تمام ڈاکے ڈال کر گئے ہیں پاکستان کی عوام کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں, جو کارٹلز اور مافیا آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی چوری کرتے رہے, وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے, پاکستان کی عوام کے کٹہرے میں ہوں گے. اور یہ جو الیکشن کی گردان کرتے ہو نا, تمہیں پتہ ہے پاکستان کی عوام نے تمہیں ووٹ نہیں دینا. اگر تمہیں یہ بات پتہ نہ ہوتی تو سازش کا بیانیہ نہ بناتے, اپنی کارکردگی کا بیانیہ بناتے, بتاتے کہ تم نے کتنا روزگار دیا ہے 4 سال, بتاتے کتنے غریبوں کو دوائی دی ہے, بتاتے کتنے نوجوانوں کو نوکری دی ہے, بتاتے پاکستان کی معیشت کو جس طرح نواز شریف 6.1% پر لے کر گیا تھا, جو تم نے منفی 0.1% پہ کر دی, اور آج بھی وہ 4% کے اوپر ہے. بتاتے کہ تم 8% پہ لے کر گئے ہو, بتاتے کتنے قرضے ختم کیے اور قرضے نہیں لیے 4 سال میں, کیونکہ تمہارے پاس ان باتوں کا سوال نہیں ہے, جواب نہیں ہے. اس لیے پہلے کرپشن کا بیانیہ جو زمین بوس ہوا, عدالتوں میں فیل ہوا, مزریبلی فیل ہوا. اس کے بعد مدینہ کی ریاست, مدینہ کے نام پر سیاست کا بیانیہ جو دفن ہوا تمہاری کارکردگی اور تمہارے اعمال ناموں کی وجہ سے. اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی جو پاکستان کی عوام نے مسترد کی, اور اس کے بعد اب یہ سازش کا بیانیہ. انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دفن ہوگا, قانون کا کٹہرا ہوگا, اور عمران خان صاحب اس کے اندر ہوں گے. جی دیکھیں, ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ کسی بھی آئی ایم ایف کی قانون سازی کے متعلق نہیں ہوا. اس وقت وزیر جو فائنینس ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے واشنگٹن, اور ان کے ادھر جو عمال نامہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو لا کر اور ان سے بھی جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے بھی جھوٹ بولا, اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے بعد جھوٹ بولا, تو اس لیے وہ تمام جو گند یہ ڈال کے گئے ہیں پاکستان کی معیشت پہ, جو معاشی دہشت گردی کر کے گئے ہیں, وہ وہاں مفتا اسماعیل صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھیجا ہے کہ ایک تو اس کو بھی صاف کریں, اور دوسرا وہ تمام کنڈیشنز جو پاکستان کی عوام کے لیے
ان کے اوپر کریں. اس لیے ابھی تک کسی قانون سازی جو IMF کے حوالے سے یہ بات چیت چل رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی قانون سازی ابھی جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آتے یا اسٹیٹ بینک کی جو تقرری ہے یا اس کا جو چینج ہے, جب تک مفتاح اسماعیل صاحب واپس نہیں آئیں گے حکومت کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتی. کون سی والی بات؟ اچھا یہ جی دیکھیں بات یہ ہے کس چیز کی تحقیقات, کس چیز کی, جس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ پریس ریلیز دے چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, اس کی تحقیقات کریں. اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں IB ISI اس کے اندر وہ بہت کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت یا ایویڈنس نہیں ہے جس سے اس بات کا کوئی بھی تاثر ملے. تو کس چیز کی تحقیقات؟ یہ بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے. اور اگر تحقیقاتی کمیشن بنا دیں, اگر فرض کر لیں تو ایک تحقیقاتی کمیشن ان موصوف کے کہنے پہ ریگنگ کا بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, اس کے بعد تماشا لگایا تھا, اس کے بعد نوٹنکی کی تھی, کیونکہ موصوف صرف مہارت رکھتے ہیں جھوٹ بولنے میں, تماشے لگانے میں. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہ کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کی عوام اب ان کی نہ گمراہی میں آئے گی, نہ ان کے جھوٹوں میں آئے گی, اور نہ اس تماشے میں آئے گی. دیکھیں میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آلریڈی یہ احکامات جاری کر دی ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب اس چھوٹی ذہنیت کے مالک نہیں ہیں جو عمران خان صاحب ہیں, جو ان کی کرسی پر بھی اعتراض کرے جیل میں. تو جہاں جہاں یہ ریلی کریں گے, جہاں جہاں یہ جلسے کریں گے, وہاں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے, اور وہ احکامات آلریڈی کنوے کر دی ہیں. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی خوف ہے یا کیا. ایک ہارے ہوئے شخص سے جو جھوٹ کا پلندہ لے کر اور پٹاری لے کر لوگوں کو ایک نوٹنکی کر رہا ہے, اس نوٹنکی کو دیکھنے تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اس نوٹنکی پہ لوگ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام سے جب بولا جھوٹ بولا, پاکستان کی عوام سے جب بات کی جھوٹی کی, جب بات کی منافقت کی. یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے, اور اسی پہ پاکستان کی عوام فیصلہ بھی کرتی ہے. اور انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے, جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا, جب الیکٹورل ریفارم کے اندر تمام جماعتیں کنسنسس کے ساتھ ایک شفاف الیکشن, ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن, ایک غیر جانبدار الیکشن کے لیے تیار ہوگا, الیکشن تو تب ہوگا. آپ روئیں, چیخیں یا پٹیں, پاکستان کی عوام جب چاہے گی الیکشن ہوگا. پچھلے ہفتے میں 4 دفعہ صدر پاکستان کو ڈائریا ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ صدر پاکستان کو بخار ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے میں 1 دفعہ صدر پاکستان کے سر میں درد ہو چکی ہے, کیونکہ کیا وفاقی کابینہ کوئی حلف نہیں لینا, جو کہ ان کو لینا پڑا. 2 دن پہلے بطور عمران خان کے جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو ان کے صدر نے لیجٹمائز کیا اور ان سے حلف لیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر پاکستان تو یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی حکومت ہے, یہ ووٹ کے ذریعے آئی ہے, اس لیے انہوں نے ان سے ووٹ لیا. کتنی غلامی کر سکتے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر صدر پاکستان عمران خان صاحب کی, کتنی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر سکتے ہیں ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر صدر پاکستان. دوسری بات, اسی طرح پہلے وہاں CM صاحب کا استعفیٰ کا ڈرامہ کیا, پھر اس کے بعد گورنر لگایا پاکستان مسلم تحریک انصاف کے کارکن کو, ان کو بھی پچھلے 2 ہفتے میں 7 دفعہ ڈائریا ہو چکا ہے, 3 دفعہ سر میں درد ہو چکی ہے, 2 دفعہ بخار ہو چکا ہے. اس وقت کورٹ کے فیصلے کے مطابق سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس گئی بھی ہے, جو شاید اللہ ان کو صحت دے. میں کسی قسم کا مذاق نہیں اڑا رہی, واقعی اگر ڈائریا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, بتائیں اگر کچھ ہم بھی ہیلپ کر سکیں. لیکن وہ سمری دبا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پاس, جو کہ چیئرمین سینٹ کو جانی ہے, جن کو اپوائنٹ کیا گیا حلف لینے کے لیے. تو یہ کتنا یہ کام کر لیں گے, ان تمام چیزوں سے اور زیادہ یہ رسوا ہوتے ہیں, اور زیادہ ان کی بےزتی ہوتی ہے. لیکن جس شخص میں شرم ہی نہ ہو, اس کو نہ بےزتی کی پرواہ نہ بے شرمی کی پرواہ. میڈم یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نے جو آج پریس کانفرنس کی, ان کا بنیادی جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ یہ جو مراسلہ ہے امریکہ
बात करें और इसकी ओपन हियरिंग हो। आप जबकि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट को साजिश बनने थे और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को निपटा देगा। देखिए, ये एक शख्स जो है, जो मांगे चांद वाली बात है कि जो वो कहे वो मानो, वो कहे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, वो कहे बैठ जाओ बैठ जाओ। ना पाकिस्तान का आइन इस तरह चलता है, ना कानून इस तरह चलता है। जो पाकिस्तान के आइन के तकाजे हैं वो अब इमरान खान को मानने पड़ेंगे। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि वो अब इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं है। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि उनकी झूठ और मुनाफिकत से पाकिस्तान की अवाम वाकिफ़ है। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि वो एक हारे हुए शख्स हैं जिसने पाकिस्तान की अवाम को झूठ बोल बोल के सिर्फ लूट मार की है। और आज जिस हाल में मईशत है, जिस हाल में पाकिस्तान की अवाम है, जिस हाल में पाकिस्तान की अवाम का रोज़गार है, उसके ज़िम्मेदार अगर कोई शख्स है तो वो सिर्फ इमरान खान है। आखिरी सवाल सरकार का। सबसे पहले तो आधी से ज़्यादा जो काबीना वो ज़मानत पे है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम हुआ, उनको गैर कानूनी तौर पर ECL में डाला, उन पे इल्ज़ामात लगाए और किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर ना वो ट्रक सबूतों के और ना वो संदूक सबूतों के ना शहजाद अकबर साहब लेकर गए और ना इमरान खान साहब लेकर गए। पहली बात तो वो जो बेल वाली बात है, वो तो अदालतों में जब ये तमाम केसेस खुले तो उनके फ़ैसले भी मौजूद हैं और उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगते थे उन तमाम के मुजरिम और मुल्ज़िम आज इमरान खान साहब खुद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम फॉरेन फंडिंग में, करप्शन के मुजरिम आटा चीनी बिजली गैस दवाई में, इसलिए वो और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तोशा खाना में, जितने इल्ज़ामात दूसरों पे लगाते थे। और इसमें फ़र्क ये है जो आपने सवाल किया इलेक्शन कमीशन के अंदर कि ये केस बनाया नहीं जा रहा, ये इल्ज़ाम लगाया नहीं जा रहा, ये केस बन चुका है, इसमें इल्ज़ाम साबित हो चुका है, इसमें इमरान खान साहब की गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। और वो ना मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगा कर की है, ना किसी और जमात ने की है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जमा कराई है, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा पटिशन्स इमरान खान, आज कहते हैं कि वो जो मरासला है वो पब्लिक को, आपने सवाल किया ना कि वो मरासला जो है वो पब्लिक किया जाए, ओपन हेयरिंग की जाए। उधर से फॉरेन फंडिंग में हाई कोर्ट में पिटिशन करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। वहाँ कहते हैं मेरा कोई डॉक्यूमेंट अकबर एस बाबर को नहीं देना चाहिए। वहाँ हाई कोर्ट में जाके पिटिशन करते हैं जिसके खिलाफ फैसला आया है, उसमें कहते हैं कोई रिकॉर्ड पब्लिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं पब्लिक होना चाहिए? क्योंकि तुम फॉरेन फंडर हो, क्योंकि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो कागजात जो हैं वो पब्लिक ना हो। इसलिए ये बातें, ये चीज़ें अगर कम से कम शर्म नहीं आती तो कौम से माफ़ी मांग लो। थैंक यू मैडम।